ہم NRO کسی کو نہیں دیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ حکومت میں موجود ہیں کہ ہمارا نوجوان ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، تجربہ کار ہونے کے باوجود وہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ جماعت اسلامی بہترین جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بہترین جماعت اس وقت بن گئی ہے کہ اپنے لوگوں کے علاوہ سول سوسائٹی کے چند لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ امیت شاہ سے پوچھا جائے کہ وہ خود کون ہے، وہ خود ایک گنڈا ہے، ایک ان پڑھ انسان ہے۔ شام کو جب کسی بھی صحافی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جتنے بھی صحافی ہیں ہمارے جو پرائم ٹائم کر رہے ہیں، میرا سوال ہے ان سے کہ شام کو جب آپ کے پاس وزراء آتے ہیں تو آپ کیوں یہ سوال ان کے سامنے نہیں رکھتے کہ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ایک ڈمی اخبار ہے، اس کو نہیں پتا، وہ تو بس 200 روپے کی وہ لے لیتا ہے ڈمی اور 1000 روپے کی وہ چھپائی لے لیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جی یہ میرا اخبار ہے، میں اس کا اول سول مالک ہوں۔ حالانکہ اخبار کا جو نظام ہے وہ بہت بڑا نظام ہے۔ آپ روزنامہ طالب نظر کو دیکھ لیں، صد بار شکر ہے اللہ پاک کا جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ سامعین کرام، خبریں تو بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلے گزارش آپ سے کرنی ہے کہ روزنامہ طالب نظر اپنی روایت کے مطابق جاری و ساری ہے، اور ہماری روایت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ دوسرے یا تیسرے روز پہنچتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، جو ہمیں یہاں اس پلیٹ فارم پر TNF پر بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی یہ پتہ ہوگا کہ ہماری خبریں جو ہوتی ہیں وہ 2-3 دن بعد بھی جو ہے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں، اور اس پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چڑیل رکھی ہے جو ہمیں خبریں لا کر دیتی ہے، یا کوئی چڑیا ہمارے پاس ہے جو خبریں لے جانے اور لانے کا کام کرتی ہے، یا کوئی کبوتر ہمارے پاس ہے جو خبروں کی ترسیل پر مامور ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری ٹیم کی کارکردگی ہے روزنامہ طالب نظر کی، جو کہ آپ کو یہاں TNF پر بھی نظر آتی ہے اور روزنامہ طالب نظر کے صفحات پر بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ جب آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں اور آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقیات اور آپ کے معاشرت کا بھی تحفظ چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ وہ کہا جاتا ہے جس زبان میں لوگ بات سمجھتے ہیں وہی زبان بولی جاتی ہے۔ وہ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا نا کہ وہ علماء جو ہے ٹی ویوں کے مخالف تھے، ٹیلی ویژن کے مخالف تھے، VCP اور VCR کے مخالف تھے، آج وہی چینلوں پر بیٹھ کر جو ہے تبصرے کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ جواب دینا ضروری ہے کہ علماء ہوں یا دانشور ہوں، وہ اسی کسوٹی پر دشمن کو شکست دیتے ہیں جس چیز کو وہ خود منبع بناتا ہے۔ اب دشمن نے منبع بنایا ہے کیمرے کو، تو اصلاح کے لیے بھی کیمرے ہی کا استعمال ہوگا۔ اگر بگاڑ کے لیے، فحاشی کے لیے، عریانی کے لیے، لغو باتوں کے لیے کیمرہ استعمال ہو رہا ہے، تو دوسری جانب سدھار کے لیے بھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، آپ نے جانا کس طرف ہے، آپ ماضی میں کیا تھے، یہ چیزیں بتانے کے لیے بھی پھر کیمرے ہی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بگاڑ بھی کیمرے ہی سے پھیل رہا ہے۔ تو خبریں ہمارے پاس بہت اچھی ہیں۔ سب سے پہلے جی، عمران خان صاحب کو جو ملا ہے اسے NRO کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آگے عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے، اور دھرنا جو ہے وہ آج تیسرا روز ہے، مسلسل جاری و ساری ہے۔ اس میں عوام شریک نہیں ہو رہی، یا کیا وجہ ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے وقت پر۔ اور دوسرا
भारत ने फिर एक साजिश की है। वो क्या साजिश है, किस तरह से वो करना चाहता है, क्या वो कामयाब होगा या नहीं होगा, इस पर गुफ्तगू होगी। आखिर में कल एक तहरीर मैंने लिखी थी जिस पर बहुत सारे अदीबों ने एतराज़ात कायम किए हैं, उसके हवाले से भी आखिर में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी ये मुकम्मल वीडियो जो है ये ज़रूर देखिएगा। सामीन व नाज़रीन, NRO का रोना आपने माज़ी में भी सुना होगा कि एक जमात जो है वो कहा करती थी कि हम NRO किसी को नहीं देंगे, हम NRO किसी को नहीं देंगे। मुतअद्दिद बयानात उनके वजीरों के, एक तो उनका ये बयान बड़ा वायरल होता था कि हम NRO किसी को नहीं देंगे। दूसरा उनका एक और बयान बड़ा वायरल होता था, वो कहते थे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने भी मुल्क लूटा है उससे हम वो दौलत वापस लेंगे, कौमी खजाने में उसको रखेंगे हम। तो दोनों काम नहीं हुए। PTI के जो वज़रा थे उस वक्त, उनसे हम सहाफ़ी दीगर जो लोग हैं वो सवाल जब करते थे कि जनाब आपकी हुकूमती कारकर्दगी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त आप हुकूमत में मौजूद हैं तो हुकूमत को काम करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहते थे हम नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, हम जरदारी को नहीं छोड़ेंगे। भाई आप एहतसाब का इदारा नहीं है, आप हुकूमत हैं, आप काम करके दिखाएं। तो यही हम उनको कहा करते थे कि जनाब आप नैब नहीं हैं और चेयरमैन नैब नहीं हैं, तो आपको चाहिए आप जिस फील्ड में हैं, जिस विजारत पर आप बराजमान हैं, उस विजारत के हवाले से अपनी कारकर्दगी जाहिर करें। आज तक वो कारकर्दगी जाहिर नहीं कर सके। और क्या सिर्फ वो ही नहीं, पूरी हुकूमतें जितनी भी हैं हमारी, शाम को जब टीवी पर बैठते हैं सहाफियों के सामने तो वो भी मुखालिफिन के सवाल हुकूमत से, हुकूमत के सवाल मुखालिफिन से आपको पूछते और बताते नजर आएंगे। लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे कि अगर पेट्रोलियम का वजीर सामने आया तो उससे नहीं पूछेंगे जनाब ये रोजाना कौन से मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख तय किए जाते हैं, उस मुल्क का नाम बताओ। ये नहीं पूछेंगे। ये नहीं उससे पूछेंगे कि इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा डीजल आवाम कैसे खरीदेगी, आपने किस चीज पर बेस्ड करके आपने नर्ख तय किए हैं, कैसे लोग इसको खरीदेंगे, आप कितनी महंगाई करना चाहते हैं मुल्क के अंदर, नहीं पूछेंगे। अगर कोई वजीर खुराक सामने आ जाता है तो नहीं पूछा जाएगा कि पंजाब की वो गंदम कहां गायब हो गई, जिसका काम ही नहीं है। वो भी बताती थी लोगों को कि जी हमारे पास गंदम का वाफिर जखीरा मौजूद है। आज तो गंदम नहीं है आपके पास, वो गंदम कहां गई। उस खबर पर आपने तरदीद लगा दी कि वो खबर सच्ची नहीं है। हम कहते हैं चलें वो खबर सच्ची नहीं है तो आप उसको नोटिस क्यों नहीं भेजते? झूठी खबर फैलाने पर उसको आप नोटिस भेजते, आप बाकियों को तो नोटिस भेज देते हैं, कुछ तो फिर दाल में काला है कि आप उसको नोटिस नहीं भेज रहे। तो कारकर्दगी जो PTI की है वो बाकी जमातों की भी उसी की तरह मसावी रही जब वो हुकूमत में थी। लेकिन अब वो हो सकता है नए जोश के साथ आए, नए वलवले के साथ आए। खबरें इस तरह की हैं कि इमरान खान साहब जो है वो NRO के जरिए जाएंगे, लेकिन ये तस्दीक शुदा खबर नहीं है। NRO इसको हम कह भी सकते हैं और नहीं इसलिए नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट मजाज इदारा है, वो दुरुस्त समझता है और उसने दुरुस्त फैसला किया है। वही हुकूमत जो आज तक सुप्रीम कोर्ट की तस्बीह पढ़ती रही, वही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तहफ्फुजात का इजहार करती फिर रही है। तो एक मुंह और दो बातें किस तरह आप कर सकते हैं? माजी आपका करीब जो है, अभी 4 महीने पहले ही आप कहते थे कि कानून के इदारे, तमाम तर जुडिशल इदारे जो हैं वो पायदार हैं, वो बेहतरीन फैसला साज हैं, वो बेहतरीन तरीके से फैसले करते हैं। अब क्या हो गया? एक ही फैसले पर जब उन्होंने फैसला किया तो आपने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। मुखालफत तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन उसके खिलाफ चेहमगोइयां जरूर कह सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट में भी हो रही हैं और दीगर जो सियासी धड़े हैं वो भी कर रहे हैं। हमने आपको खबर ये दी थी कि ये जो 4 सूबे हैं मौजूद और इनको बढ़ाने का जो प्लान है ये महज इफ्तिरा है।
ہم نے آپ کو بتایا تھا متعدد لوگ اس بات پر اب ایگری ہیں کہ یہ جو صوبوں والی بات ہے یا یونٹس قائم کرنے والی بات ہے، یہ صرف اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک شوخ نعرہ لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے، غریب آدمی کو کیا لگے صوبے 18 بن جائیں، صوبے 32 بن جائیں، غریب آدمی کو اس سے کیا سروکار؟ غریب آدمی کو روٹی چاہیے، غریب آدمی کو کپڑا چاہیے، روزگار چاہیے، مکان چاہیے، یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے۔ اس پر کب بات ہونی ہے؟ شام کو جب کسی بھی صحافی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جتنے بھی صحافی ہیں ہمارے جو پرائم ٹائم کر رہے ہیں، میرا سوال ہے ان سے کہ شام کو جب آپ کے پاس وزراء آتے ہیں تو آپ کیوں یہ سوال ان کے سامنے نہیں رکھتے کہ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے؟ آپ ان سے یہی سوال کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، جی عمران خان نے یہ کہہ دیا، اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلاں علیمہ خان نے یہ کہہ دیا ہے، اب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جناب یہ سوال بھی کسی روز پوچھ لیں، وقت نکال کر، کوئی تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی پرائم ٹائم میں نکالیں کہ غریب آدمی پس گیا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہوا تھا فیس بک پر کہ ایک فرعون تھا جس نے سارے لوگوں کو علل اعلان غلام بنایا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ یہ میری رعایا نہیں ہے، یہ غلام ہے۔ آج ہم غیر اعلانیہ طور پر رعایا نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ یہ غیر اعلانیہ طور پر جو فرعون ہم پر مسلط ہیں، کسی کو بھی بندہ نام نہیں دے سکتا کہ کون اصل فرعون ہے، لیکن یہ جتنے بھی فرعون ہم پر مسلط ہیں، انہوں نے ہمیں، ہمارے لوگوں کو غیر اعلانیہ طور پر غلام بنا رکھا ہے۔ وہ غریب آدمی مشقت کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ سارا بل کے لیے کرتا ہے کہ اس کے بجلی کا بل آتا ہے، وہ اس کے لیے مشقت کر رہا ہے۔ وہ غریب آدمی مشقت کر رہا ہے، کرایہ بھرنا ہے اس نے مکان کا۔ وہ غریب آدمی مشقت کرتا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ اس نے ٹیلی فون کے دیگر اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ غریب آدمی مشقت کرنے کے باوجود بھی مہینے کے آخر میں دوسروں کا قرض دار ہوتا ہے، قرض لے کر سابق مہینے کا وہ خرچ پورا کرتا ہے اور آئندہ مہینہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سوچیں۔ ویسے وزیر اعظم شہباز شریف نے بات کہی ہے کہ روزگار کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر کام ہوگا، لیکن کب ہوگا سرکار؟ کب ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ یہ تو آپ کو ہنگامی بنیادوں سے بلکہ آج سے، بلکہ ابھی سے شروع کرنا تھا۔ روزگار نوجوانوں کو بآسانی اور پرکشش جو ہے وہ فوری طور پہ فراہم کیا جائے کہ ہمارا نوجوان ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، تجربہ کار ہونے کے باوجود وہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، وہ اپنی صلاحیتیں کہاں صرف کریں۔ آپ ہیں کہ سیٹوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی حکومت کو عرصہ کتنا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کے اس این آر او کے بعد کا جو ہمارے پاس غیر مصدقہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں دو شکلیں ہو سکتی ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم لائی جاتی ہے تو عمران خان صاحب واپس اپنی جیل کی جانب جائیں گے، اور اگر 18ویں ترمیم نہیں لائی جاتی تو عمران خان صاحب، وہ کسی نے مذاق میں کہا ہے لیکن بات سچ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب لینڈ کریں گے جمائمہ خان کے گھر پہ۔ بہرحال یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے لیکن یہ خبریں موجود ضرور ہیں۔ جماعت اسلامی بہترین جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بہترین جماعت اس وقت بن گئی ہے کہ اپنے لوگوں کے علاوہ سول سوسائٹی کے چند لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ آج بھی ان کا دھرنا جاری ہے، اور جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اس سے اب تک 9 روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ تو سب سوال کر رہے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی نامی جو یہ پریشر کوکر ہے، یہ اب اپنی ساکھ
ہو چکا ہے. اب جنہوں نے بھی فیصلے کرنے ہیں وہ کوئی نیا فیصلہ کریں اس حوالے سے بھی، کیونکہ عوام جو ہے اب اس جماعت پر اعتماد نہیں کر رہی. کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کر رہی. ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں تاریخ کے حوالے سے کہ یہ جو صورتحال ہے نا کہ لوگوں کا کسی سیاسی جماعت کے اہم ترین جو کہ عوامی حقوق کے لیے جماعت نکلے اور اس کا ساتھ نہ دینا، یہ دو چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. پہلی بات ہم کرتے ہیں ترکی کی. ترکی میں جب ایسے معاملات ہوئے اور اتاتürk نے بہت سارے بگاڑ جب برپا کر دیے تو سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی تھی لیکن عوام شریک نہیں ہوتی تھی. پھر کیا ہوا کہ عوام نے اپنی لیڈرشپ بنائی، نئی لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئی اور اس نے اقتدار سنبھالا. آج بھی وہ اقتدار جو ہے موجود ہے ترکی کے اندر، اور وہ ترکی کو آپ عام لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے ہیں. اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات آپ کو بتائی جا سکتی ہے. بہرحال یہ مثال کے طور پر تھا. دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت عین عوامی حقوق کے لیے باہر آئے اور عوام اس کا ساتھ نہ دے تو اس کی دوسرا خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پھر عوام اپنی لیڈرشپ بناتی ہے اور تصادم کی راہ اختیار کرتی ہے. پھر اس تصادم کو روکنے کی جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی. آپ نے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ نظارہ دیکھا، ایران میں بھی ماضی کے اندر یہ نظارہ لوگوں نے دیکھا ہے. جب شہنشاہ ایران نے ظلم کے سارے جو ریکارڈ تھے وہ توڑ دیے تو کیا ہوا تھا، انقلاب برپا ہوا اور اس انقلاب میں کئی لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے. اور بھارت کے اندر جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے وہ نظارہ بھی آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھ لیا، بلکہ ماضی قریب میں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. سیاسی جماعت اگر کوئی نکلتی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن سیاسی جماعت کو بھی پھر چاہیے کہ لوگوں نے اس پر جب اعتماد کیا ہے تو اس اعتماد کو فروخت نہ کرے. جب وہ فروخت کرتی ہے تو لازمی سی بات ہے پھر عوام کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. ایک اور آخری نقطہ آپ کو جماعت اسلامی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اور جہاں پر احتجاج کر رہی ہے پورے علاقے کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. آمد و رفت میں بڑی ٹریفک ہے، بڑی مشکلات ہیں. تو یہ بھی گزارش کرتے ہیں مظاہرین سے، یہ جو اس وقت وہاں بیٹھے ہیں، اس وقت وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ آمد و رفت کے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیے جائے، تاکہ یہ جو ٹریفک کا ایک ہجوم ہے شارع فیصل اور پیچھے تمام تر شاہراہیں جتنی بھی ریلیٹڈ ہیں صدر سے، وہ جام ہے اس وقت. تو لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے. لوگوں کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے قیادت کو یہ بڑا دل کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ راستے جو ہے وہ کشادہ کر دے اور ان کو آمد و رفت میں جو تکلیف ہے اس وقت شہریوں کو وہ نہ ہو. ایک بھارتی وزیر ہیں جی امت شاہ نے بتایا ہے کہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک ہم نے پکڑا ہے اور 200 لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے بتا رہے ہیں. وہ بھارت کے حوالے سے آپ دو نقطے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں، کیونکہ بھارت کے حوالے سے یہ دو نقطے ضرور سامنے آتے ہیں. ایک تو جب بھارتی حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کی کوشش کرتی ہے تو پاکستان پر الزامات لگاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی دنگے فساد ہو رہے ہوں، ان کو روکنا ہو تو پاکستان کی طرف توپوں کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو بھارتی جتنے بھی ہیں وہ پاکستان سے، چونکہ جو جنونی ہندو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ شدید ترین نفرت کرتے ہیں پاکستان سے، تو وہ سارے جو ہے پھر پاکستان کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے. وہ جو گالیاں اپنی حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں، جو
اپنی حکومت کے خلاف وہ محاذ آرائی کر رہے ہوتے ہیں اسے وہ بدل کر پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی امت شاہ نے اور کچھ نہیں کیا، یہی کوشش کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو یہ اس کو یاد ہی نہیں ہے امت شاہ ہے خود کون ہے۔ امت شاہ سے پوچھا جائے کہ وہ خود کون ہے، وہ خود ایک گنڈا ہے، ایک ان پڑھ انسان ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 200 لوگ ہم نے پکڑے ہیں، 2 لوگ نہیں بول رہا، وہ 200 لوگ بتا رہا ہے۔ مطلب جھوٹ بندہ وہ بولے جو ہضم بھی ہو جائے۔ ہوتا ہے نا طریقہ کار کہ بندہ کہیں جھوٹ بولتا ہے تو کم از کم وہ جھوٹ تو بولو کہ ہضم ہو جائے۔ 200 لوگ، اور آپ نے پکڑ لیے 200 لوگ۔ گجرات کے اندر کئی کتابیں لکھی گئی اور آپ نے ان کو بین کرا دیا، سارا کچھ کرا دیا، لیکن وہ حقیقت تو نہیں چھپ سکتی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ نصرت جہاں کو آپ نے فیک انکاؤنٹر کے اندر مروا دیا، اور اس کی وجہ آج تک دنیا کو آپ نے نہیں بتائی کہ نصرت جہاں کو کیوں مارنا پڑا آپ کو۔ کیا وجہ ایسی بنی کہ نصرت جہاں نامی 20 سالہ بچی کو آپ نے مار دیا انکاؤنٹر میں، فیک انکاؤنٹر آپ کو کرنا پڑا؟ یہ سارا پلان آپ کو کیوں بنانا پڑا؟ یہ اپنے لوگوں کو آپ بتائیں۔ آج بھی وہ لوگ آپ سے بھارتی جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، ان کو جواب دیں۔ دوسرا، وہ کون خاتون تھی جس کو آپ اٹھا کر لے گئے اور پھر اس بدنامی کے ڈر سے آپ نے اس کو جو ہے مار دیا؟ وہ خاتون بھی بتائیں، کتابوں نے جس کا ذکر کیا وہ بھی لوگوں کو بتائے کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ میں یہ چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک انسان کی اپنی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، وہ غنڈہ ہے۔ اس غنڈے کے بیان پر ہم کیا رد عمل اس کو دیں؟ جو تشدد کو پسند کرتا ہے، ساری زندگی ان کی، مودی کی اور امت شاہ کی ساری زندگی تشدد کرتے ہوئے لوگوں پر گزر گئی، گجرات کے کسائی ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں پاکستان کی کہ ہم نے شہزاد بھٹی نیٹ ورک پکڑ لیا ہے۔ بھائی شہزاد بھٹی نیٹ ورک ہو یا دیگر کوئی نیٹ ورک ہو، لوگوں کو سامنے لاؤ۔ جھوٹ بولتے ہو، اس طرح کے افترا انگیزیاں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہ تمہاری ناکامیاں، اب لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں سے دور اقتدار میں ہو، کیا کیا ہے بھارت کے اندر؟ تم نے تو ہندو مسلم فسادات برپا کرائے ہیں، تم نے تو پاکستان کے خلاف صرف نعرے بازی کی ہے، اور اس کے علاوہ کارکردگی کیا ہے تمہاری؟ بھارت کو تم زمین کے نچلے گڑھے تک لے گئے، اور وہی بھارت تھا جو ان سے پہلے جو ہے وہ دنیا اس کی قدر کرتی تھی۔ آج وہی بھارت ہے جو آئسولیشن میں پڑا ہے۔ کوئی قریبی ملک ان سے روابط رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قریبی ملک ان سے تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ قریبیوں کو تو آپ چلے ایک طرف ہی کر دیں، بیرون دیگر جتنے ممالک ہیں، مغرب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نفرت کی بنیاد پر حکومت کو رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنی حکومت کو نفرت کی بنیاد سے ہٹائیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی کہ ہندو مسلم کریں، اسٹیٹ سے اس طرح کے نعرے لگائے جائیں کہ وہ سفید کپڑے والا ہو، وہ فلاں ہو، تو آپ جو ہے حلیے سے پیشانہ کریں۔ تو اس طرح کی باتیں جب اسٹیٹ سے ہوتی ہیں تو لازمی سی بات ہے یہ ساری دنیا ان باتوں کو سنتی ہے، اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ نہ صرف آپ کے بھارت پر اس کا اثر پڑا، بلکہ ساری دنیا نے آپ سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ آج آپ اکیلے تنہا موجود ہیں، اور چین جو ہے آپ کے حصوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اپنی بدنامی کی وجہ سے وہ خبریں دبا رہے ہو۔ آپ وہ خبریں عوام کو بتاؤ کہ چین نے کتنا حصہ جو ہے وہ آپ کا قبضہ لیا ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک تحریر ہم نے لکھی تھی قلمکاروں کے حوالے سے، ویسے تو وہ قلمکاروں کے حقوق کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس میں ڈمی اخبارات اور ڈمی تنظیموں کا ذکر ہم نے کیا تھا تو بعض احباب کو وہ گراں گزری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے چھوٹے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، جبکہ بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔
تو یہ بات میرے خیال میں تو وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ کبھی روزنامہ طالب نظر پڑھا ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے ٹی این ایف کو دیکھا ہے یا دیگر ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے کبھی انہوں نے ان کے قریب ہو کے دیکھا ہے ان کو. وہ دور دور سے اپنی رائے قائم کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ آپ قریب تو آئیں, آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم چھوٹوں کو دباتے ہیں یا اوپر والوں کو بھی کہتے ہیں. آج بھی یہ بات درست ہے کہ جو ہماری پہلا حصہ تھا تحریر کا, اس میں ہم نے ذکر ان تنظیموں کا کیا ہے جو ایسی تنظیمیں ہیں جن کے صدر صاحب کے علاوہ دیگر کسی کابینہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا کہ کون جو ہے وہ موجود ہے کون نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی صحافتی تنظیم ہے تو اس کی پوری ایک کیبنٹ ہوتی ہے, پورا ایک نظام ہوتا ہے. نہیں وہ صدر صاحب ہوتے ہیں. اور آج ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ اس بات پر کہا تھا کہ وہ صدر صاحب ہوتے ہیں اور ان کا دفتر ان کے پرس میں ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرس ہوتا ہے, وہ سارا دفتر ان کا وہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ صحافیوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے, اور اگر وہ ادبی تنظیم ہے تو وہ ادیبوں کے لیے بدنامی کا باعث ہے. ہمارا جو صحافی طبقہ ہے یا ہمارا جو ادیب طبقہ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دیگر جو معاشرے میں بگاڑ پھیل چکے ہیں ان کے لیے کلمی جہاد کرتے ہیں تو اس جانب بھی اپنا رخ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو اس طرح بے تکی قسم کی تنظیمیں بنا کر خود سربراہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں, نہ ان کو علم سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی شعور ہوتا ہے, نہ ان کو دیانت کا پتہ ہوتا ہے کہ دیانت داری کیا ہوتی ہے. اب میں نے کل یہ ذکر کیا تھا اپنی تحریر کے اندر کہ اخبار کے اندر کچھ قانونی چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. ڈمی اخبار کو کیا پتا, یا ڈمی اخبار کے مالک کو کیا پتا کہ وہ کیا قانونی چیزیں ہیں, ان کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے. ایک ڈمی اخبار ہے, اس کو نہیں پتا, وہ تو بس 200 روپے کی وہ لے لیتا ہے ڈمی اور 1000 روپے کی وہ چھپائی لے لیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے جی یہ میرا اخبار ہے, میں اس کا اول سول مالک ہوں. حالانکہ اخبار کا جو نظام ہے وہ بہت بڑا نظام ہے. آپ روزنامہ طالب نظر کو دیکھ لیں, دیگر اداروں کو دیکھ لیں, باقاعدہ ایک چیک بیلنس ہوتا ہے, باقاعدہ ورکرز ہوتے ہیں, باقاعدہ دفتر ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے ساری چیزیں ایک قانون کے تحت ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے خلاف خبر لگا دو اور اس کو جو ہے گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے شیئر کرنا شروع کر دو تو لوگ دیکھیں گے نہیں کہ کہاں لگی ہے یہ خبر, اخبار کہاں ہوتا ہے, یہ رجسٹر کہاں سے ہے, اس کو این او سی کس نے دی, یہ ساری چیزیں. تو اس پر جہاں عام عوام کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو, ان کے جو ہے جو گروہ ہیں, ان کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کو مختصر کریں تاکہ یہ لوگ خود ہی ختم ہو جائیں. جب ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے مثال کے طور پہ, وہ کہتا ہے جی میری ادبی تنظیم ہے, میرا جو ہے فلاں سسٹم ہے, 2 4 8 لوگ اس سے قائل ہو کر اس کی تنظیم کا حصہ بنتے ہیں یا کارکن کے طور پر اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں, تو اس سے سب سے بڑا بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ ایک نا تجربہ کار آدمی اوپر آ جاتا ہے جو کہ تجربہ ہی نہیں رکھتا, اہلیت ہی نہیں رکھتا اس کام کی. تو اہل لوگ بہت سارے موجود ہیں. پاکستان کی جو عوام ہے ہر فن جانتی ہے, تو فنکار کے گرد جمع ہو جائیں تاکہ آپ بھی نقصان سے بچیں, آپ کا معاشرہ بھی نقصان سے بچے. اگر یہ باتیں آپ کو تلخ لگ رہی ہیں تو پھر اپنا بھی احتساب کریں, اور اگر میری کوئی غلطی ہے, روزنامہ طالب نظر تو کوئی آج سے شائع نہیں ہو رہا, ایک عرصے دراز سے شائع ہو رہا ہے, تو اس کو بھی آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں ذکر کریں. مجھے اس سے کچھ وہ نہیں ہے کہ جناب یہ تو میرا بڑا پرانا شاگرد ہے تو اس نے کیوں ایسے کہہ دیا, یا یہ جو ہے ہماری ٹیم کا حصہ ہے اس نے کیوں ایسے کہہ دیا. بھائی کھل کر اپنے جو آپ کے نظریات ہیں ان کا اظہار کرنا, اسی کو قلم کی آزادی کہتے ہیں, اور ہم اسی کے لیے تو کام کر رہے ہیں. اگر ہم یہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے استاد کو, اگر استاد کہیں غلطی کر رہا ہے اس کو ہی قائل نہ کر سکیں کہ استاد جی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے ادیب ہونے کا, ہمارے صحافی ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے. یعنی تیسرے آدمی کو ہم کیسے قائل کریں گے جب اپنے ہی کو ہم قائل نہیں کر پا رہے. تو میں نے آپ کو کھلی دعوت دے دی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ تعریف کریں, تنقید کریں,
میرے جو نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں وہ آپ کو مبارک۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔